ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكليم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ امام تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آج یہ سلسلہ اپنے 28ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب تک آپ کی خدمت میں مختلف گناہوں کو بیان کیا گیا، وہ گناہ جو گناہ کبیرہ ہے، جس میں شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، آق والدین پر، جھوٹ پر، غیبت، موسیقی، مال یتیم خانہ، شراب نوشی، سود خوری، جوا، اس کے علاوہ کئی گناہوں پر ہم نے گفتگو کی، اور آج یہ سلسلہ 28ویں گفتگو پر الحمدللہ پہنچ گیا۔ آپ کی خدمت میں گناہ کبیرہ کے حوالے سے مختصر سی وضاحت کی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ دراصل گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو انسان کو بیکار اور عبث نہیں بھیجا، اس کو جب بھیجا ہے تو اس کو کچھ ہدایتیں دے کر بھیجا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جو نہیں کرنا اسی کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ وہی پروردگار عالم نے جو باؤنڈریز مقرر کی ہے، جو ایک پروردگار عالم نے سرحد بنائی ہوئی ہے کہ اس سے آگے تمہیں تجاوز نہیں کرنا، اس سے آگے تمہیں نہیں نکلنا، وہی گناہ کہلاتے ہیں، اسی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان گناہوں میں سامعین محترم کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ بہت سارے ہیں، علماء نے کئی اس کی تعداد لکھی، کثیر تعداد لکھی، نہ جانے گناہ کی تعداد ہزاروں میں موجود ہے، کئی گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن سارے گناہ برابر نہیں ہیں، سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں، ہر ایک کا عذاب ایک جیسا نہیں ہے، سب کا عذاب مختلف ہے، کسی کا عذاب شدید ہے، کسی کا عذاب جو ہے وہ کمتر ہے۔ لیکن جو اس میں گناہ کبیرہ ہے، یہ وہ گناہ ہے، ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے جن گناہوں پر پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے، جہنم کا اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر بالفرض انسان نے ان گناہوں کا ارتکاب کر لیا، ان گناہوں کو انجام دے دیا، تو اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تین صورتحالیں دیکھیے، اگر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، ایک، دوسرا قیامت کے میدان میں پہنچا تو اسے پروردگار عالم کی رحمت بھی نہیں ملی، دو، اور تیسرا اہل بیت علیہ السلام نے اس کی شفاعت بھی نہیں کی، اسے اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر نہ ہوئی، اور اس نے گناہ کبیرہ کی توبہ نہیں کی ہوئی تھی، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کو پھر جہنم میں پھینکا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ مختلف بحث ہے کہ انسان کو کتنے عرصے تک جو ہے وہ جہنم میں رکھا جاتا ہے، وہ اس کے گناہ کے اعتبار سے ہوگا، صحیح ہے، کون سا گناہ اس نے انجام دیا ہے اس اعتبار سے اس کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوئی، توبہ بھی نہیں کی اس نے، نہ پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہوئی، نہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی شفاعت کی، تو پھر یہ طے شدہ بات ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج جس گناہ پر ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے غرور اور تکبر، ٹھیک ہے، ایک ایسا گناہ کہ جس میں تقریباً
انسان جو ہے وہ ملوث نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حوالے سے انسان کبھی نہ کبھار اپنی زندگی میں غرور کر دیتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انسان غور کرے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے نکالا۔ آپ جانتے ہیں شیطان وہ کہ جس کا لقب ہے معلم الملکوت، صحیح ہے، ملکوت میں جو مخلوقات رہتی ہیں اس کو پڑھانے والا تھا یہ شیطان، صحیح ہے، یہ تمام تر فرشتوں کا پہلے سردار تھا۔ جناب جبرائیل تو سرداری بعد میں ملی ہے، پہلے یہ جو ہے وہ ابلیس سردار تھا اور اس کا نام تھا عزازیل، یہ سردار تھا، اس کا لقب تھا معلم الملکوت، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا اور فرشتوں کو تسبیح سکھایا کرتا تھا، زمین پر رہتا تھا، جنات میں سے تھا، لیکن پروردگار عالم نے اتنا بلند مقام عطا کیا تھا کہ یہ فرشتوں تک پہنچ گیا تھا عبادت کرتے کرتے۔ کتنی عبادتیں کی تھی اس نے؟ 6000 سال اس نے عبادت کی تھی۔ مولا متقیان کہتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سال ہے یا آخرت کے سال ہے، یہ یہاں والے دن ہیں یا وہاں والے دن ہیں، مولا نے بیان نہیں فرمایا، لیکن کہا ذرا سوچو کہ اگر اس نے وہاں والی عبادت کی ہے تو 6000 سال اس نے عبادت کی، ایک ایک دن نہ جانے وہاں کے کتنے کتنے ہزار سال کے برابر ہے، لیکن فقط اور فقط پروردگار عالم کے سامنے اس نے ایک مرتبہ غرور کر دیا، پروردگار عالم نے اس کی عبادتوں کو بھی ضائع کیا اور اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا اور باہر نکال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گناہ ہوا تھا اس سے فقط اور فقط، ٹھیک ہے۔ تو انسان غور کرے کہ کیسا گناہ ہے کہ پروردگار عالم نے 6000 سال کی عبادتوں کو ضائع کر دیا، سردار تھا فرشتوں کا، اس کا جو ہے وہ پروردگار عالم نے لحاظ نہیں کیا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، معلم ملکوت تھا، پروردگار عالم نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو پروردگار عالم کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں روایتیں اور تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ جناب آدم کو سجدہ کیا جانے والا ہے اور تم میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جو میری بارگاہ سے نکالا جائے گا اور وہ میری نافرمانی کرے گا، تو آپ جانتے ہیں سارے فرشتے کس کے پاس آئے تھے دعا کروانے کے لیے؟ سارے فرشتے شیطان کے پاس آئے تھے دعا کروانے کے لیے، تو ہمارے لیے دعا کر دے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ سے نکالے اور ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجیم اور مردود ہو جائیں، تو ہمارے لیے دعا کر دے۔ یہ شیطان وہ تھا کہ جو ہر ایک کے لیے دعا کرتا رہا، لیکن اپنے لیے ہی اس نے دعا نہ کی، ٹھیک ہے، کیوں؟ غرور میں مبتلا تھا نا کہ مجھے دعا کی کیا ضرورت، لہذا اس نے اپنے لیے ہی دعا نہ کی اور پروردگار عالم نے اسی کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ گناہ کہ جس کی پروردگار عالم نے قرآن میں اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے فرامین میں شدید مذمت کی ہے، اس پر پروردگار عالم نے جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، پروردگار عالم کی کئی صفتیں ہیں، پروردگار عالم کے کئی جو ہے وہ القابات ہیں، کئی صفات ہیں، پروردگار عالم نے ہر صفت میں ہمیں شریک ہونے کی اجازت دی ہے، صحیح ہے، کیا مطلب؟ بالفرض پروردگار عالم رحمان ہے اور وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے بندوں پر رحم کرو، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی دوسروں کو معاف کرو، وہ رازق رزق عطا کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی دوسروں کو عطا کیا کرو، تم بھی دوسروں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بخشش دیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو پروردگار عالم کی جو صفتیں آپ دیکھتے جائیں گے اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم اس صفت میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں جیسا کرتا ہوں تم بھی ویسے کرتے جاؤ، حالانکہ ہم پروردگار عالم کے جیسے جو ہے وہ صفت میں نہیں ہو سکتے، ورنہ تو جو ہے وہ یہ صفات میں شریک ہونا ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ تم ہمارے رنگ میں ڈھلتے چلے جاؤ اور ہماری صفات کو اپناتے جاؤ، رحمان ہوں تو رحم کرتے جاؤ، اگر میں توبہ قبول کرتا ہوں تم جو ہے وہ دوسروں کو معاف کرو، اگر میں رزق دیتا ہوں تم بھی دوسروں کو جو ہے وہ بخشش دیا کرو، اسی طریقے سے میری ہر صفت اپناؤ۔ لیکن ایک صفت ایسی تھی جس میں پروردگار عالم نے اپنانے کی اجازت نہیں دی، اور پروردگار عالم نے کہا الکبر ردائی، فرمایا یہ جو تکبر ہے نا یہ فقط اور فقط مجھے زیب دیتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے پروردگار عالم کا ایک نام ہے جو ہم اسماء حسنہ سنتے ہیں، اس میں ایک نام آتا ہے المتکبر، تکبر کرنے والا۔ تکبر فقط اور فقط پروردگار عالم کی ذات کو زیبا ہے، اس کے علاوہ پروردگار عالم نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ اگر پروردگار عالم کو اجازت دینی ہوتی تو اپنے انبیاء کو اجازت دیتا، اگر اجازت دینی ہوتی تو ائمہ علیہ السلام کو دیتا، کسی کو اجازت نہیں دی۔ آپ دیکھیے اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھا، اپنے رخسار کو خاک پر رکھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ پروردگار عالم نے تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تکبر فقط اسی کو زیبا دیتا ہے جو سب سے بڑا ہو، کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہ ہو، فقط وہی تکبر کر سکتا ہے۔ تکبر اسی کو زیبا دیتا ہے کہ جس کے سامنے علی جیسا بندہ سجدے میں سر جھکاتا ہو، تکبر اسی کو زیب دیتا ہے جس کے سامنے فاطمہ زہرا جیسی ہستی مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت کے جملے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جب جناب سیدہ مصلی عبادت پر آتی تھی تو پروردگار عالم جناب سیدہ پر فخر کیا کرتا تھا کہ یہ میری کنیز ہے جو مجھے جھکنے والی ہے، جو مجھے سجدہ کرنے والی ہے، اور فرشتوں پر فخر و مباد کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے شہزادی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو پروردگار عالم نے اپنی ہر صفت اپنانے کی اجازت دی، میں رازق ہوں تم بھی دوسروں کو رزق دیا کرو، میں رحم کرتا ہوں تم بھی رحم کیا کرو، میں عالم ہوں تم بھی علم حاصل کرو، میں حلیم ہوں میں تحمل سے کام لیتا ہوں تم بھی تحمل سے کام لو، ہر ایک صفت میں اجازت دی۔ لیکن جہاں بات غرور کی آئی، جہاں بات تکبر کی بات آئی تو اس نے کہا خبردار الکبر ردائی، فرمایا یہ تکبر میرا لباس ہے، یہ تکبر فقط اور فقط مجھے کو زیب دیتا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں تکبر کر سکے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ لقمان میں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمایا ولا تصعر خدک للناس، فرمایا دیکھو جب ہمارے بندوں سے بات کیا کرو نا
تو غرور کی وجہ سے منہ پھلا کر ان سے بات نہیں کیا کرو، ٹھیک ہے؟ غرور کی وجہ سے ان سے منہ نہ پھیر لیا کرو، رخ پھیر کر ان سے بات نہ کیا کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان تکبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہو، جلدی جلدی نکلتا ہے، کہا یہ خبردار رخ نہ پھیرا کرو، یہ منہ پھلا کر غرور کی وجہ سے بات نہ کیا کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور یہ جب تم زمین پر چلا کرو نا تو خبردار یہ اترا کر اور اکڑ اکڑ کر نہ چلا کرو، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ اپنے زمین پر جب قدم رکھو تو یہ بات کا خیال رہے کہ تم غرور نہیں کر سکتے، تم اترا کرنا چلو، اکڑ کرنا چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، فرمایا اللہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو غرور سے کام لیتے ہیں۔ لہٰذا خبردار زمین پر چلو تو اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو۔ جب ہمارے بندوں سے بات کرو تو جب بات کرتے ہو تو یہ خیال رکھا کرو کہ تمہیں ان کے سامنے منہ پھلانے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں ان سے اکڑ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں غرور کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، معصوم کا فرمان ہے، من ماتا، جو مر گیا، وفی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا جو مر گیا اور دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر غرور رہ گیا، ٹھیک ہے؟ جو دنیا سے گیا اور اس حالت میں گیا کہ ذرہ برابر اس کے دل میں غرور رہ گیا، فرمایا لم یجد رائحۃ الجنہ، فرمایا جنت بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا وہ، ٹھیک ہے؟ اگر ذرہ برابر دل میں وہ غرور لے کر چلا گیا کسی بھی حوالے سے تو کہا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ اچھا، انسان غرور کرتا کیوں ہے؟ غرور اس لیے کرتا ہے، غرور کی تعریف یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھتا ہے، دوسروں پر کو جو ہے وہ کمتر سمجھنا چاہتا ہے، اپنی فوقیت جو ہے وہ دوسروں پر جتانا چاہتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ایک فارمولہ دے دیا رسول اللہ نے کلی طور پر، فرمایا جو غرور کرتا ہے نا، اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اس کو نیچا کر دے گا۔ اور فرمایا جو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے نا، نیچا سمجھتا ہے، پروردگار عالم اس کو بلند کرتا ہے، اس کو اونچا مقام دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نسخہ ہے کہ ہم ہر ایک چاہتا ہے کہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو اور بلند سے بلند ترین مقام ملے، ٹھیک ہے؟ تو پروردگار عالم نے، رسول اللہ نے ایک نسخہ دے دیا، وہ یہی کہ اگر دیکھو غرور کرو گے تو پروردگار عالم اور ذلیل کرے گا اور پستی میں لے کر جائے گا، کیونکہ تم چاہتے ہو بلند ہونا۔ لیکن اگر تم تذلل سے کام لوگے، تواضع سے کام لوگے، خود کو جھکاؤ گے تو پروردگار عالم تمہیں خود بخود بلند مقام دیتا جائے گا۔ اب ڈھیر مثالیں، سینکڑوں مثالیں جو ہے وہ اس میں پیش کی جا سکتی ہے، اور کئی مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھتا ہوں۔ ایک ہمارے عالم گزرے جن کا نام ہے شیخ عباس قمی، صحیح ہے؟ نام آپ نے سنا ہے، ان کی کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جزاکم اللہ، مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان کا کیا مطلب ہے؟ جنت کی چابیاں، صحیح ہے؟ اس میں شیخ عباس قمی نے کئی دعائیں تعلیم فرمائی، اور آپ کو جو ہے وہ، بلکہ دیکھیے ہمارے علماء کا احترام، اور جو علماء کے حوالے سے روایتیں وہ بڑی جو ہے وہ شدید روایتیں، ان کے احترام کے حوالے سے کیسا کیسا انہوں نے مقام حاصل کیا۔ میں آپ کے سامنے صرف شیخ عباس قمی کی پہلے ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے کرامت بتاتا ہوں۔ شیخ عباس قمی کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ جو بھی ایسا بیمار جو لا علاج ہو جائے، ایسا مریض کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، دنیا بھر کے طبیب اور دنیا بھر کے حکماء منع کر دیتے تھے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ شیخ عباس قمی کے پاس لاتے تھے۔ شیخ عباس قمی کیا کرتے تھے؟ ایک پانی کا ظرف منگاتے تھے اور اس پانی کے ظرف میں اپنی انگلیاں ڈال کر فقط اور فقط گھما دیتے تھے، نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کچھ پڑھا، نہ کوئی تعویذ کیا، فقط اور فقط انگلیاں ڈالی پانی میں، گھما دی اور کہا پلا دو، اسے شفا مل جائے گی، یہ ہے یقین، پلاؤ شفا مل جائے گی۔ اور جب پلایا جاتا تو شفا مل بھی جاتی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ تعویذ کرتے ہیں، نہ کوئی جو ہے وہ آپ نے استغفار پڑھا ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، فقط انگلیاں گھما دی، یہ کیسے ہو گیا اور انہیں شفا کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے سامنے سے جواب دیا، زندگی بھر ان ہاتھوں سے اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں لکھی ہیں، اگر پروردگار عالم اتنی دعائیں لکھنے کے باوجود بھی اثر نہ دے تو ان ہاتھوں کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا ان کے بارے میں یہ مشہور تھا۔ تو اب شیخ عباس قمی، قرآن مجید کے بعد ہر گھر میں جو ایک کتاب موجود ہے ہمارے، وہ ہے مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان ہمارے گھروں میں لازمی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جو قرآن کے بعد پہلی کتاب ہے وہ ہے مفاتیح۔ اتنا بڑا کیسے مقام مل گیا بھائی؟ بڑے بڑے علماء گزرے، شیخ مرتضیٰ انصاری، مقدس اردبیلی، اور نہ جانے کیسے کیسے عالم گزرے، ان کی کتابیں ہمارے سب کی جو ہے وہ گھروں میں نہیں ہیں، لیکن شیخ عباس قمی کی جو ہے وہ کتاب ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں، ایک وجہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، شیخ عباس قمی کے والد وہ آئے شیخ عباس قمی سے ملنے کے لیے، اور بیٹے کے گھر پر آئے، اور قریب میں ہی مسجد تھی، تو جیسے ہی نماز جماعت کا وقت ہوتا تھا تو فوراً جو ہے وہ والد چلے جاتے تھے نماز جماعت کے لیے۔ اب جو پیش امام تھے ان کی عادت تھی کہ نماز کے بعد ایک مختصر سا درس ہوا کرتا تھا، وہ ممبر پر بیٹھ جاتے، ایک کتاب کھولتے اور کتاب سے پڑھنا شروع کرتے اور لوگوں کو سناتے جاتے۔ ان کے والد جو ہے نا بہت متاثر ہوئے، بہت زیادہ امپریس ہوئے کہ یار کتنی خوبصورت تقریر کرتا ہے اور کتنا پیارا بیان ہے۔ تو روزانہ اپنے بیٹے کو آ کر ایک ہی بات کہتے تھے شیخ عباس قمی کو، اس کا بیان کتنا خوبصورت ہے، تم بھی سنا کرو، میں چاہتا ہوں تم بھی ایسی تقریریں کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بیان میں بھی ایسی حکمتیں موجود ہو، ایسا علم موجود ہو، میں چاہتا ہوں۔ شیخ عباس قمی سنتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو والد کہہ رہے ہیں تو ذرا سنیں تو صحیح، کون ہے اور کیا تقریریں کر رہے ہیں؟ تو آ گئے مسجد میں۔ جب مسجد میں نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد وہ عالم ممبر پر گیا۔
اب شیخ عباس قمی نے دیکھا کہ وہ جس کتاب سے لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اسی سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اب خدا کی قسم اگر مجھ جیسا ہوتا تو فوراً اپنے ابا کو کہہ دیتا حضور ہماری تو کتاب تھی جس سے پڑھ پڑھ کر زمانے بھر کو یہ سنا رہا ہے، ہماری تو تقریریں یہ جو ہے وہ لوگوں کو سنا رہا ہے، صحیح ہے، لیکن جو ہے وہ مجھ جیسا نہیں تھا، شیخ عباس قمی تھے سامنے۔ تو شیخ عباس قمی نے وہاں پر تحمل کیا، اور ابا نے مجلس کے بعد فوراً کہا دیکھا تم نے تقریر کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ جی ابا میں سیکھنے کی کوشش کروں گا، کتنا خوبصورت بیان تھا، ٹھیک ہے۔ اگر بول دیتے کہ یہ میری جو ہے وہ کتاب ہے اور میری کتابوں سے پڑھ رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے والد کو ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ محسوس ہوتا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اتنا آگے اور میں جو ہے وہ اسے سمجھ نہیں سکا، اور والد کو ایک لحاظ سے جو ہے وہ شرمندگی ہوتی، صحیح ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر تحمل کیا اور وہاں پر جو ہے وہ غرور اور تکبر سے کام نہیں لیا۔ پروردگار عالم نے وہ مقام دیا کہ آج قرآن مجید کے بعد گھر گھر میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ تو غرور و تکبر وہ صفت کہ جس کو اپنانے کی پروردگار عالم نے اجازت نہیں دی، میری ہر صفت اپناؤ لیکن خبردار غرور و تکبر کو نہ اپنانا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ جو مر گیا دل میں ذرہ برابر بھی غرور لے کر گیا، معصوم نے فرمایا لم یجد رائحۃ الجنہ، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا الا ان یتوب قبل ذلک، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ توبہ کر لے۔ اگر توبہ کر لے گا تو جو ہے وہ گنجائش بن جائے گی اور جنت میں جا سکتا ہے، وگرنہ جو ہے وہ اس کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اچھا اب آئیے یہ غرور کی نشانیاں کیا ہے؟ علماء نے بیان کی کچھ نشانیاں۔ انسان جو ہے وہ بعض اوقات سوال کرتا ہے کہ بالفرض کئی روحانی بیماریوں کے متعلق کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر حسد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کئی علامتیں، کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ فلاں بالفرض جو ہے وہ برائی ہے، فلاں جو ہے وہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے غرور کے حوالے سے بھی علماء نے بیان کیا کہ دیکھو غور کرو، اچھا دیکھیں یہ حتمی علامات نہیں ہے کہ بالفرض ایک انسان ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے یہ چیزیں کرتا ہو، لیکن جو ہے وہ اگر یہ علامتیں ہیں تو اس کو سمجھ جانا چاہیے اور اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ باتیں میں نے غرور کی وجہ سے تو نہیں اپنائی۔ ایک غرور کی ایک علامت بتائی، ایک نشانی بتائی کہ وہ ہر ایک کو سلام نہیں کرے گا، تفاوت کرے گا، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ دیکھے گا کہ بالفرض اس کا کہیں کام نکلتا ہو، کہیں پر مالدار کو دیکھے گا، کہیں جو ہے وہ بڑے آدمی کو دیکھے گا تو اس کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جہاں پر بالفرض گھر میں کام کرنے والے ملازم، صحیح ہے، یا پھر جو ہے وہ بالفرض کہہ لیجیے دوسرے الفاظ میں ہمارے ڈرائیور جو مسلمان ہو بالفرض، یا جو ہے وہ بالفرض ہمارے سامان اٹھانے والے جو ہمارے جو ہے وہ ماتحت آتے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ سیلری دیتے ہیں، ہم پے کرتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کہ یہ تفاوت کرے گا سلام کرنے میں۔ دوسرا، جہاں پر سب نیچے بیٹھتے ہیں اور یہ وہاں پر یہ سمجھے کہ مجھے سب سے اونچا ہونا ہے اور مجھے سب سے اونچا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں، بالفرض کسی کے پاؤں میں تکلیف ہے تو ظاہر ہے وہ اوپر بیٹھے گا، لیکن جہاں پہلے بیٹھتا تھا لیکن اب بالفرض پروردگار عالم نے تھوڑا بہت عطا کر دیا، اب اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ صفت آ جائے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ چاہے کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ اونچا دکھوں یا ایسے مقام پر بیٹھوں کہ جہاں پر دوسرے میرے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، اور جو ہے وہ جہاں پر بالفرض غریب بیٹھے ہوئے مساکین بیٹھے وہاں پر بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دسترخوان پر غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، ہر ایک کو سلام نہیں کرے گا، ہر ایک کے ساتھ ہاتھ نہیں ملے گا۔ تو کئی جو ہے وہ نشانیاں بتائی علماء نے، اب آپ غور کرتے جائیے۔ اسی طریقے سے ایک علامت جو بیان فرمایا اگر اس کے سامنے دوسرے کی اچھائی کی جائے گی تو اس پر خوش نہیں ہوگا، اور اگر اس کی برائی کی جائے گی تو برا مان جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کے دل کے غرور کی علامت ہے۔ اگر اس کی اپنی برائی کی طرف نشاندہی کریں گے کہ آپ میں یہ برائی پائی جاتی ہے تو برا مانے گا، اگر اس کے سامنے دوسرے کی اچھائی کریں گے تو خوشی محسوس نہیں کرے گا، کہا یہ اس کے دل کے غرور کی علامت ہے کہ اس میں غرور پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ چلیں، تو یہ کچھ نشانیاں ہو گئی جس کی وجہ سے انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ غرور مجھ میں ہے یا تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اسباب کیا ہیں غرور کے، جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے انسان غرور کرتا ہے؟ اب کئی وجوہات آپ کو مل جائے گی۔ بعض اوقات انسان اپنے علم کی وجہ سے بھی غرور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت علم حاصل کر لیا، 2 کتابیں پڑھ لی، اب مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے اچھی کوئی تقریر کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، میں جیسا پڑھتا ہوں ویسا کوئی نہیں پڑھ سکتا، صحیح ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے بڑا عالم سمجھ لے، 2 کتابیں پڑھ کر، 3 کتابیں پڑھ کر، چاہے جتنی کتابیں پڑھ لے، سب سے بڑا تو عالم نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم پہلے ہی قرآن میں کہہ رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم رکھا ہوا ہے، تو سب سے بڑا عالم تو ہو نہیں سکتا، لیکن بعض اوقات غرور ہوتا ہے علم کی وجہ سے، انسان علم کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیخ عباس قمی کی مثال دی، بعض اوقات انسان علم کی وجہ سے جو ہے وہ عجز و انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات علم کی وجہ سے غرور بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ غرور کا سبب وہ ہے بالفرض خوبصورتی، ٹھیک ہے، کسی کو پروردگار عالم نے تھوڑی بہت خوبصورتی عطا کر دی، حسین و جمیل بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تھا، جناب یوسف علیہ السلام نے غرور نہیں کیا تھا، تکبر نہیں کیا تھا، لیکن جب جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے تاریخ میں کہ ان کو زندان میں کیوں ڈالا گیا،
آپ نے موویز دیکھی ہوگی, ان کو زندان میں کیوں ڈالا گیا, کیوں بھیجا گیا, وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا؟ سبب علماء نے بیان فرمایا کیونکہ وہ خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے. جب آئینے کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کتنا حسین و جمیل ہوں, اپنے اوپر ناز کیا, ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے ان کو زندان میں جو ہے وہ بھیج دیا, اور زندان میں ایک وقت تک رہے. اور آپ جانتے ہیں زندان کی قید دوبارہ بڑھ گئی تھی, اور زندان کی قید کو بڑھا دیا گیا. کیوں بڑھا دیا گیا تھا؟ وہ بڑھا اس وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے خدا کے علاوہ کسی اور کو کہہ دیا تھا کہ فلاں بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ وہ مجھے قید سے آزاد کر دے, ٹھیک ہے. تو یہ نبی خدا کو جو ہے وہ یہ ترک اولا ہوا تھا, اس وجہ سے ان کو زندان میں ڈالا گیا. فقط 14 معصومین علیہ السلام ہے ہمارے یہاں جن سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا. اچھا یہ یاد رکھیے گا, ترک اولا خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. ترک اولا ہوتا ہے بہتر کو ترک کر دینا, اس کو کہتے ہیں ترک اولا بالفرض. اب 40 کا زمانہ ہے, سب لوگ جو ہے وہ مشی کر رہے ہیں نجف سے کربلا پیدل جانا ہے, یہ بہتر ہے, صحیح ہے. آپ جو ہے وہ چل سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں, تو یہ کہیں گے ترک اولا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی بہتر کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے رستے کو اپنا لیا, اس کو کہتے ہیں ترک اولا, یعنی بہتر کو چھوڑ دینا. تو ہمارے یہاں ترک اولا پہ پکڑنی ہے, انبیاء میں جو ہے وہ ترک اولا پہ پکڑ ہے, صحیح ہے. گناہ نہیں ہوتا, ان کی عصمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, معصوم رہیں گے وہ, لیکن جو ہے وہ پروردگار عالم جو ہے وہ عذاب دے گا. اب آپ دیکھتے جائیے کہ جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کو آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے جناب ابراہیم کو آگ میں کیوں پھینکا گیا, اس کی بھی پیچھے وجہ ہے. جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی میں پیٹ میں کیوں ڈالا گیا, اس کی بھی وجہ ہے. ہر ایک کی جو ہے وہ وجہ ہے, ہر ایک کا سبب ہے. تو بعض اوقات غرور آتا ہے علم کی وجہ سے, بعض اوقات آتا ہے حسن کی وجہ سے, بعض اوقات آ جاتا ہے مال کی وجہ سے. جناب لقمان کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا, جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا اس کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا جس کو پروردگار عالم نے نئی نئی دولت عطا کی ہو. جس کو نئی نئی دولت آتی ہے نا, وہ پھر جو ہے وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا, وہ پھر ہوا میں اڑتا ہے ہماری زبان میں, صحیح. تو خبردار اس کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا. تو کبھی کبھار یہ غرور آتا ہے مال کی وجہ سے. اچھا مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, مالدار ہونے کی وجہ سے جو انسان میں صفت آتی ہے وہ بری ہوتی ہے. ورنہ یہ مال ختیجہ کے پاس بھی تھا, قارون کے پاس بھی تھا. قارون کے پاس آیا تو دشمن نبی بن گیا, ختیجہ کے پاس آئی تو محسن نبی بن گئی, ٹھیک ہے. تو مالدار ہونا بری بات نہیں ہے, مالدار ہونے کی وجہ سے جو صفت انسان میں آتی ہے وہ بری ہے. اچھا ایک آپ کے سامنے بات بھی بیان کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے جو ہے وہ قرآن میں کہا ہے کہ جو ہے وہ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہم نعمتیں دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ ہم جو ہے وہ نعمتیں ان کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں. تو ہر وقت نعمت جو ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ پروردگار عالم ہم سے خوش ہے. یہ جو ہے وہ انسان اگر گمان کر رہا ہے تو بہت غلط گمان کر رہا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمیں نعمتیں مسلسل مل رہی ہے اور ہم بیمار نہیں ہو رہے اور جو ہے وہ دوسری پریشانیاں نہیں آ رہی تو جو ہے وہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ رسول اللہ جو ہے وہ ایک جگہ دعوت پہ گئے تھے, رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر. رسول اللہ نے دیکھا دور سے مرغی نے انڈا دیا, اور وہ انڈا جو ہے وہ لہراتے ہوئے آیا اور ایک جگہ رک گیا, اٹک گیا. تو وہ جو صاحب کھانا تھا وہ ہنسنے لگا, رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کیجیے, مجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا, یہ انڈا نہیں گر سکتا, مجھے پتا تھا. رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور دعوت چھوڑ کر چلے گئے. رسول اللہ نے کہا کہ یہ گھر مصیبتوں کا گھر ہے. فرمایا جہاں پر پریشانی نہ آئے, جہاں پر مصیبتیں نہ آئیں, جہاں پر انسان بیمار نہ ہوتا ہو, وہاں انسان کو فوراً حرکت میں آ جانا چاہیے. روایت کے جملے 40 دن تک اگر مومن پر کوئی مصیبت نہ آئے تو اسے جو ہے وہ فوراً اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دینا چاہیے کہ میرے پر کیوں مصیبت نہیں آئی, کیوں پریشانی نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب بعض اوقات پروردگار عالم جب نعمتیں دیتا ہے نا تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے نعمت اچھی ہے, لیکن علماء نے بیان کیا روایتوں کی روشنی میں کہ یہ مال بالفرض پروردگار عالم نے دیا ہے, بہت زیادہ مال عطا کیا ہے, کوئی پریشانی بھی نہیں آ رہی, کوئی مصیبت بھی نہیں آ رہی, مالدار بھی ہے, ہاتھ میں فراوانی بھی ہے, سب کچھ ہے. تو انسان کیا سمجھ لے میرے لیے بہتر ہے؟ نہیں. فرمایا اگر مالدار ہے تو اسے غور کرنا چاہیے, اگر اس میں 2 چیزیں ہیں تو یہ مال اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اور اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو یہ سمجھ لے کہ مال اللہ کی طرف سے مصیبت ہے, ٹھیک ہے. وہ 2 صفتیں کیا بیان کرتا ہوں, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد اے محمد. اگر مالدار ہونے کے بعد انسان میں تواضع آ رہا ہے, صحیح ہے, یعنی عز و انکساری آ رہی ہے, یعنی ویسے ہی لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہو, ویسے ہی غریبوں کے ساتھ جھک کر ملتا ہے, ویسے ہی جو ہے وہ انداز ہے, تو یہ سمجھ لیں مال اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اسی طریقے سے ایک اور صفت وہ یہ کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یعنی لوگوں کے عطیات میں اضافہ کر رہا ہے. پہلے جو ہے وہ بالفرض مالدار ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے مدد نہیں کر سکتا تھا, لیکن اب اس کی جو ہے وہ نیکیوں میں اضافہ ہو گیا, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, لوگوں کو عطیے دے رہا ہے, لوگوں کی جو ہے وہ کام آ رہا ہے. اگر یہ 2 صفتیں ہیں, ایک تواضع آ رہا ہے اور ایک دوسرا لوگوں کی مدد کر رہا ہے, تو سمجھ جائے کہ اس کے لیے مال نعمت ہے. لیکن اگر یہ دونوں صفت نہیں ہے, یعنی کیا مطلب, کنجوسی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنا ہاتھ روکے ہوئے, صحیح, اور کسی کی جو ہے وہ مدد نہیں کر رہا, دوسرا اس مال کی وجہ سے غرور آ گیا, ٹھیک ہے, تکبر آ گیا, تو ہم جو ہے وہ گاڑی سے جبھی اتریں گے جب 2 بندے گاڑی کھولنے والے ہوں گے, صحیح ہے, اسی کو سلام کریں گے جو ہمارے جیسا ہوگا, ٹھیک ہے, دوسروں سے نہیں ملیں گے, صحیح ہے. اگر یہ بالفرض یہ صفتیں آ رہی ہیں تو سمجھ جائے یہ مال اس کے لیے نعمت نہیں, پروردگار عالم نے اس کو مصیبت بنا کر اس کے پاس بھیجا ہے, فوراً اسے حرکت میں آ جانا چاہیے اگر یہ 2 صفتیں نہیں پائی جاتی, ٹھیک ہے. اچھا خیر کافی جو ہے وہ چیزیں تھی بیان کرنے کے لیے, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں جو ہے وہ بس ایک بات بیان کرتے ہوئے, اگر بالفرض انسان غور کرے کہیں پر بھی کہ یہ غرور جو ہے وہ مجھ میں ہلکا پھلکا جو ہے وہ موجود ہے, تو اب کیا کریں, کس طریقے سے ختم کیا جائے؟ سب سے پہلی بات علماء بیان کرتے ہیں اپنی خلقت پر غور کریں.
قرآن کی آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق، فرمایا یہ انسان ذرا غور تو کرے کہ ہم نے اسے خلق کیسے کیا ہے. ہم نے اسے ایک گندے اور نجس پانی سے خلق کیا ہے. ٹھیک ہے، خلقت پر غور کرے. جب آیا دنیا میں تب بھی نجس تھا، اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی نجس ہوگا. ٹھیک ہے، ابتدا بھی نجس سے ہے، اور جو ہے وہ اختتام بھی انسان کا جو ہے وہ نجاست پر ہی ہے. جائے گا تو مردار ہو کر جائے گا تب بھی نجس ہے، اور جب دنیا میں آ رہا ہے تو بھی ایک نجس قطرے کے ذریعے سے دنیا میں آ رہا ہے. تو انسان کس بات پر غرور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کس بات پر جو ہے وہ اکڑ کر چل رہا ہے، جبکہ جو ہے وہ کوئی غرور والی بات ہی نہیں ہے اس میں. دوسری بات فرمایا انسان یہ دیکھ لے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. ایک اور روایت بیان کرتا ہوں. ایک اگر آپ کو یاد ہو سفر آخرت میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی کہ قیامت کے دن لوگوں کو کیسے لایا جائے گا میدان محشر میں، کس عالم میں لایا جائے گا. تو کچھ لوگوں کو بڑا ذلیل کر کے لایا جائے گا. اس میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو پروردگار عالم جب میدان محشر میں لائے گا تو چیونٹیوں کی شکل میں لائے گا. یہ چیونٹی اگر آپ زمین پر چلتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے، اگر آپ چل رہے ہوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر چیونٹی چل رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چیونٹی یہاں پر رینگ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ غور سے نہ دیکھیں. تو جو غرور کرتا ہے انسان، روایت کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اسے چیونٹیوں کی شکل میں محشور کر کے لوگوں کے درمیان پھینک دے گا. اب آپ جانتے ہیں قیامت کا دن تو وہ ہے کہ جس دن موت کو بھی موت آ جائے گی. موت تو آنے والی نہیں ہے. لوگ آپ کو رونتے رہیں، آپ سے مراد ہے جو غرور کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ رونتے رہیں، اپنے پیروں تلے جو ہے وہ دباتے رہیں، کچلتے رہیں، ہڈیاں ٹوٹتی رہیں، کچھ بھی ہوتا رہے، جب تک پروردگار عالم اسی حالت میں رہے گا رکھے گا جب تک تمام لوگوں کا حساب مکمل نہیں ہو جاتا. اسی حالت میں انسان کو رہنا ہے. یہ غرور کرنے والوں کا ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اگر جو ہے وہ توبہ نہ کی ہوئی ہو اور اہل بیت کی شفاعت نہ ہوئی ہو تو پھر جہنم تو ہے ہی، کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو ایک انسان اپنی خلقت پر غور کرے، موت کے بعد کیا ہونا ہے اس پر غور کرے. تیسرا اگر انسان غور کرے کہ اس میں جو ہے وہ غرور کی صفتیں، تو سب کو سلام کرنا شروع کر دے. مولا کا فرمان ہے ہر ایک کو سلام کرنا شروع کرے، سلام میں پہل کرے. انتظار نہ کرے کہ سامنے والا مجھے سلام کرے گا تو پھر جو ہے وہ جواب دوں گا. میں جو ہے وہ بالفرض مولانا ہوں تو مجھے جو ہے وہ لوگ خود سلام کریں، میں سلام نہیں کروں گا. نہیں بھائی، آپ کو خود سلام کرنا ہے، آپ خود بڑھ جائیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے اندر غرور کی صفت آ رہی ہے، آگے بڑھ جائیں، خود سلام میں پہل کریں. یہ وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے مولانا نے فرمایا کہ غرور ختم ہوگا. اس کے علاوہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، خاص طور پر غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر. اگر بیٹھ جائیں وہ ساتھ میں تو جو ہے وہ بجائے انسان اس کے کہ اپنا دامن بچاتے رہے اور کپڑے بچاتے رہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشی خوشی بیٹھ کر کھانا کھائے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس میں غرور ختم ہو جائے گا. اور ایک اور بات وہ یہ کہ جب کبھی جو ہے وہ سامان اٹھانے کی باری ہے، بالفرض ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ڈرائیور کو لے کر چلے گئے، ساتھ میں واپسی لے کر آ رہے ہیں، سارا سامان بالفرض ڈرائیور چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں اور روایت کے جو مضامین اور روایت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ چاہتا ہے انسان تو تھوڑا بہت سامان خود بھی اٹھائے. اپنا سامان جب خود اٹھائے گا روایت کے جملے غرور ختم ہوگا. ٹھیک ہے، خیر کئی باتیں رہ گئی درمیان میں، لیکن جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا تو اس لیے جو ہے وہ بات کو روکتے ہیں. آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ کئی صفتیں پروردگار عالم کی، لیکن پروردگار عالم نے ہر صفت کو اپنانے کی اجازت دی. پروردگار عالم عالم ہے، اس نے حکم دیا عالم بنو، میں رازق ہوں، تم بھی عطا کرو، میں معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کرو. لیکن غرور تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی. غرور و تکبر فقط اس کو زیبا دیتا ہے جو سب سے بڑا ہو، اور اسی کو زیبا دیتا ہے جس کے سامنے علی جیسا بندہ سجدہ کرتا ہو. اسی کو غرور زیبا دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو غرور زیبا نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اور پھر بیان فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور رہ گیا، معصوم نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ معصوم نے بیان فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بلندی عطا ہو، غرور کرو گے تو ذلت عطا ہوگی، پروردگار اور نیچا کر دے گا. لیکن اگر چاہتے ہو بلندی عطا ہو تو تواضع سے کام لو، پروردگار عالم تمہیں بلندی عطا کرے گا. اس کے بعد اسباب بیان کی، کس وجہ سے غرور آتا ہے، نشانیاں کیا ہے اور اس کو ختم کیسے کریں. یہاں پر جو ہے وہ ہماری بات ختم ہوئی. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار عالم ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اس غرور جیسی بلا سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹائم کیا نماز کا؟ 14 پہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین
والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والأمرة الزيار والأمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام عليه وعليهم أجمعين صلوات پڑھتے مل کر اللهم صل على محمد وعلى فوراً دے دیا